نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمانوں کی حفاظت بھی فرمائے اور ایمانوں میں برکت اور ترقی بھی عطا فرمائے. گناہوں کی نحوست سے جو ایمان کا نقصان ہوتا ہے اور جو ایمان کا نور اندر سے بجھ جاتا ہے اس کے اسباب پر بات چل رہی تھی. حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ افسوس ہے کہ آج کل جن لڑکوں کو بیٹیاں دی جاتی ہیں یعنی رشتے کیے جاتے ہیں تو اس میں ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ لڑکا خوبصورت بھی ہو، تعلیم یافتہ بھی ہو، کھاتے پیتے گھرانے کا بھی ہو، برسر روزگار بھی ہو، بہت سی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. لیکن ان سب سے اہم چیز جس کی طرف حضرت یہاں پہ متوجہ فرما رہے ہیں کہ آیا اس کا ایمان بھی محفوظ ہے یا نہیں، اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا. اب بظاہر اگر اس کے اندر وہ ایمان نہیں ہے، کیونکہ یا تو تعلیم کا اثر ہوتا ہے، جدید تعلیم کا اثر، یا بری صحبت کا اثر کہ انسان اپنی زبان سے کوئی ایسے کفریہ کلمات کہہ بیٹھتا ہے کہ اسے احساس بھی نہیں ہوتا، ایمان چلا جاتا ہے. اب وہ بظاہر اپنے کو مسلمان سمجھ رہا ہے لیکن اندر سے ایمان تو موجود نہیں ہے. تو اہم چیز یہ ہے کہ کہیں رشتہ کرتے ہوئے اس بات کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آیا لڑکے کا ایمان بھی سلامت ہے یا نہیں. ایسا تو نہیں کہ بس سب کچھ تو دیکھ کر نکاح کر دیا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 سبب سے نکاح کیا جاتا ہے. ایک سبب تو یہ ہے کہ اس کے حسب نسب کو دیکھا جاتا ہے. حسب نسب اچھے خاندان کا ہو، کوئی سید ہے، صدیق ہے، صدیقی ہے، ہاشمی ہے، وغیرہ وغیرہ. اور ایک فرمایا کہ حسن و جمال کو دیکھا جاتا ہے کہ خوبصورت ہونا چاہیے. اور ایک فرمایا مال کو دیکھا جاتا ہے کہ مالدار ہونا چاہیے. اور چوتھی چیز ہے دیندار ہونا چاہیے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم دینداری کو ترجیح دینا، کیونکہ جہاں پر دینداری ہوگی وہاں پر ایمان تو بچا ہوا ہوگا، ایمان تو موجود ہوگا. چاہے مال نہ ہو، چاہے حسن و جمال نہ ہو، اعلیٰ حسب نسب نہ ہو، لیکن ایمان تو موجود ہوگا، آگے نسل تو صحیح چلے گی. تو اس پر حضرت یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ آج کل جن لڑکوں کو بیٹیاں دی جاتی ہیں بعضے ان میں جدید تعلیم کے اثر سے ایسے آزاد منش ہوتے ہیں کہ ان کو دین و ایمان سے کچھ بھی تعلق نہیں رہا ہوتا. زبان سے کلمات کفر بک جاتے ہیں اور کچھ پرواہ نہیں ہوتی. ایسے واقعات ہوئے. حضرت نے اپنے مواعظ میں واقعہ بیان کیا کہ ایک صاحب کا بچہ ولایت سے پڑھ کر یعنی لندن سے پڑھ کر، اس زمانے میں ولایت کہتے تھے، جب وہ ہندوستان پہنچا تو انہوں نے اپنے کسی دوست کو کہا کہ بھائی میرا بیٹا آ رہا ہے، آپ کے شہر سے گزرے گا تو آپ ذرا اس سے مل لینا، اس کا حال احوال لے لینا. تو وہ ٹرین سے گزر رہا تھا، وہ دوست اسٹیشن پہ پہنچ گئے کہ یہ دوست کا بیٹا گزر رہا ہے، باہر سے پڑھ کر آیا ہے. تو رمضان کا مہینہ تھا.
دیکھا کہ وہ رمضان کے مہینے میں کھا رہا ہے پی رہا ہے، تو اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارا روزہ نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے یہ روزہ کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ یہ رمضان کا مہینہ کیا ہوتا ہے؟ اب اندازہ لگائیے کہ جسے روزے کا پتہ نہ ہو، جسے رمضان کے مہینے کا پتہ نہ ہو، تو بھلا اس کا ایمان کہاں باقی رہا، ایمان کہاں سلامت رہا؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ باہر جا کر انسان اس ماحول میں ایسا رچ بس جاتا ہے کہ پھر اپنے ایمان کی بازی ہار کر آتا ہے۔ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس ماحول میں جا کر اپنے ایمان کو بچا لے۔ ایسے ایک اور واقعہ حضرت نے بیان کیا کہ ایک صاحب تھے، بچہ باہر پڑھنے کے لیے بھیجا، جب وہ پڑھ کر واپس آیا تو ایک تقریب کا اہتمام کیا، اور تقریب کا اہتمام کیا کہ بھئی بچہ بڑی ڈگری لے کر آیا ہے، باہر سے پڑھ کر آیا ہے۔ تو باپ نے یہ کہا کہ بیٹا اب یہ خوشی کا موقع ہے اور تو نے تعلیم بھی مکمل کر لی ہے، تو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تیری شادی کر دوں۔ تو اگر کوئی مجمع ہے، اتنے لوگوں کی دعوت ہے، مالدار آدمی تھا، اگر کوئی لڑکی تجھے پسند ہے تو بتا، تیرا پیغام ڈال دیتے ہیں، تیری شادی بھی ہم کرا دیتے ہیں، اس ذمہ داری سے فارغ ہو جائیں۔ تو وہ اپنی پھوپھی کی طرف کہتا ہے اشارہ کر کے کہ اس سے شادی کروں گا، یعنی باپ کی بہن۔ اس نے کہا کہ اس سے تیری شادی نہیں ہو سکتی، یہ تو تیری محرم ہے، کسی اور کی بات کر۔ کہا کہ نہیں کروں گا تو اس سے کروں گا۔ لاحق سمجھایا لیکن اس کی عقل میں نہ آئی کہ بھائی یہ رشتہ ایسا ہے کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ ظاہر ہے کہ باپ بھی غیرت والا تھا، اس نے بندوق نکالی، وہیں بیٹے کا کام تمام کر دی کہ بے غیرتی کی بات کہ پھوپھی کے ساتھ کہتا ہے کہ رشتہ کروں گا۔ تو تعلیم کا اثر یہاں تک ہوتا ہے۔ وہی بات حضرت فرما رہے ہیں کہ اتنے آزاد منش ہو جاتے ہیں کہ زبان سے کلمات کفر بک جاتے ہیں اور کچھ پرواہ نہیں ہوتی، اور پھر انہی میں سے ایک سے مسلمان لڑکی کا نکاح پڑھوا دیا جاتا ہے، اور سب گھر والے خوش ہوتے ہیں کہ ایک مسنون طریقے سے یہ نکاح ادا کیا جا رہا ہے۔ اس سنت کے لیے موقوف علیہ کیا چیز ہے کہ جس پر وہ نکاح قائم ہو، وہ سنت قائم ہو، موقوف علیہ کیا چیز ہے؟ وہ تو ایمان ہے، اور ایمان تو وہاں پہ موجود نہیں ہے، تو یہ نکاح کیسے صحیح ہوگا؟ تو موقوف علیہ ایمان ہے۔ افسوس ہے کہ نوشہ صاحب نہ جانے کتنی دفعہ اس سے خارج ہو چکے، کتنی دفعہ۔ اب وہ مثال صادق آتی ہے یا نہیں کہ کپڑے کے پرزے کر کے بلکہ جلا کے اچکن سینے کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ اچکن یعنی شیروانی، کہ کپڑے کو جلا دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اب کہتے ہیں اس کی اچکن سی تو کیسے سلے گی؟ ایمان تو پارا پارا کر دیا، نہ معلوم کتنی دفعہ کلمات کفر بکے۔ ہم کو تو اسی کا رونا تھا کہ اچکن نمونے کے مافک نہیں سی جاتی، کہ ایک آستین بالش بھر کم کی جاتی ہے، یہاں نہ آستین رہی نہ دامن رہا، کچھ بھی موجود نہیں رہا، اور خیال یہ ہے کہ یہ اچکن تیار ہے۔ آگے ایک مثال بیان کی کہ ایک نیک بخت لڑکی ایک انگریز خواہاں سے بیاہی گئی، انگریزی دان پڑھا لکھا تھا، اس سے بیاہی گئی۔ تو وہ ایک مجمع میں یہ کہہ رہا تھا، وہ جس سے لڑکے سے نکاح ہوا، لڑکی نیک تھی، کہہ رہا تھا کہ محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم واقعی بہت بڑے ریفارمر تھے، یعنی بجائے نبی کے، رسول کے ریفارمر تھے، اور مجھ کو آپ سے بہت تعلق ہے۔ کس سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتا ہے آپ بہت بڑے ریفارمر تھے اور مجھے آپ سے بہت تعلق ہے، لیکن رسالت ایک مذہبی خیال ہے۔ انا للہ و انا الیہ، جبکہ اصل حقیقت تو رسالت ہے، آپ کی نبوت ہے، اور باقی چیزیں سب اس کے تابع ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، اب یہ کلمہ کفر ہے، نکاح اس سے ٹوٹ جاتا ہے،
یہ مسئلہ اگر لڑکی والوں کو بتلایا جاتا ہے تو الٹے لڑنے کو سیدھے ہو جاتے ہیں، لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں کہ ہمارے خاندان کی ناک کٹواتے ہیں۔ اب وہ زمانہ ہے کہ اس کی بھی ضرورت ہے کہ دیکھ لیا جائے کہ داماد مسلمان ہے یا کافر، یہ دیکھ لیا جائے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ اٹھتا بیٹھتا کہاں پر ہے، عقیدہ اس کا کیسا ہے، اور پوچھ لینا چاہیے۔ اگر رشتہ کیا جائے تو پوچھ لیا جائے کہ بھائی عقیدہ تمہارا کیا ہے، نماز روزے کے پابند بھی ہو یا نہیں ہو، پوچھ لینا چاہیے۔ تو اب تو وہ وقت آ گیا، حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ دیکھا جائے کہ داماد مسلمان ہے یا کافر، بجائے اس کے کہ پہلے یہ دیکھا جاتا تھا کہ نیکوکار ہے یا بدکار۔ پہلے تو یہ دیکھتے تھے نا کہ نیک ہے یا بد ہے، شریف ہے یا بدمعاش ہے، اور اب تو یہ کہ کافر ہے یا مسلمان ہے۔ اس قصے سے میرے قول کی تصدیق ہو گئی کہ ہمارے اعمال خراب ہی نہیں بلکہ باطل ہیں، کیونکہ بغیر ایمان کے تو کوئی عمل اس کا کارگر نہیں ہے، وہ عمل تو باطل ہے۔ پھر لطف یہ ہے کہ ہم ان کو اچھے سمجھ کر اجر کی امیدوار بیٹھے ہیں، یعنی زبان سے کلمات کفر بھی بک دیے، اپنے کو مسلمان بھی سمجھے بیٹھے ہیں، اور پھر کوئی نیک عمل کر رہے ہیں تو سوچ رہے ہیں کہ اس کا اجر ہمیں ملے گا۔ کسی شاعر نے کہا وَسَوْفَ تَرَى إِذًا انْكَشَفَ الْغُبَارُ أَفْرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ أَمْ حِمَارٌ، کہ جب غبار چھائی بھی ہوتی ہے نا، غبار، کوئی آندھی ہو، غبار ہو، تو پتہ نہیں چلتا کہ کون کیا چیز ہے اس غبار کے اندر۔ تو شاعر یہ کہتا ہے وَسَوْفَ تَرَى إِذًا انْكَشَفَ الْغُبَارُ، کہ جب یہ غبار چھٹ جائے گا تو پھر ظاہر ہوگا کہ تم گھوڑے پر سوار تھے یا گدھے پر سوار تھے۔ کیا مطلب؟ کہ جب دنیا سے چلے جاؤ گے، آخرت میں پہنچو گے، اللہ کی عدالت میں کھڑے کیے جاؤ گے، تمہارے اعمال کا حساب ہوگا، تو پتہ چلے گا کہ اندر ایمان موجود ہے یا نہیں ہے۔ دنیا میں تو سمجھتے رہے کہ ہم بڑے ایمان والے ہیں۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ پہلے بھی یہ بات عرض کر رہا تھا کہ پہلی بات تو گناہ کرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو گناہ کو گناہ سمجھ کے تو کرے، نجاست کو نجاست سمجھے، گند کو گند سمجھے، تو کم از کم ایمان تو بچا رہے گا۔ اور اگر گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھا، برائی کو برائی نہ سمجھا، پھر ایمان کیسے بچے گا؟ پھر تو ایمان چلا گیا۔ اور آج یہ وہی زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، فتنوں کا زمانہ ہے کہ قدم قدم پر ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا ہے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہے، کہ لوگوں کے ایمان کے اندر شکوک پیدا کیے جا رہے ہیں، یا پھر غلط صحبتیں ہیں کہ اگر کہیں پہ کوئی رشتہ کرنا ہے تو دیکھ لے بھائی اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے اندر ہے، اچھے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے یا غلط سوسائٹی میں اٹھتا بیٹھتا ہے، کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کہیں پر بیٹھ کر دین کا مذاق بنایا جاتا ہے، کوئی داڑھی کا مذاق بناتا ہے، کوئی پردے کا مذاق اڑاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ داڑھی ہے یا پردہ ہے یہ تو دین کے شاعر میں سے ہے، اور اگر کوئی اس کا مذاق اڑائے گا پھر اس کا ایمان کہاں سے بچا، وہ تو کافر ہو گیا۔ تو دیکھنا چاہیے کہ کس کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، بعض تو غلط تعویلات گھڑ کر حرام کو حلال کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، تعویل کے ذریعے سے۔ بھئی حرام حرام ہے، حلال حلال ہے، کیا کسی تعویل کے ذریعے سے وہ حرام حلال ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور بعض لوگ اپنی لذات نفسانی کو پورا کرتے ہیں باوجود اس کے کہ آدمی جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے، لیکن کس لیے کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ نفس کو لذت اور مزہ آتا ہے، بد نظری کرنے میں نفس کو لذت اور مزہ آتا ہے، گانا باجا سننے میں نفس کو لذت اور مزہ آتا ہے، فلم دیکھنے میں، ڈرامہ دیکھنے میں نفس کو لذت اور مزہ آتا ہے۔ پتہ ہے کہ گناہ ہے، لیکن کس لیے کر رہا ہے؟ نفس کی لذت کے لیے، نفس کے مزے کے لیے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ تو لذات نفسانی کو پورا کرتے ہیں،
اور شریعت مقدسہ کے احکام سے تنگ دل ہوتے ہیں، دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں کہ کیا یہ شریعت نے پابندی لگا دی۔ جیسے منافق کی پہچان حدیث میں آتی ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو وہ منافق پریشان ہو جاتا ہے، مومن تو خوش ہوتا ہے، مومن خوش ہوتا ہے کہ اچھا اتنے برکت والا مہینہ آ گیا۔ تو مومن رمضان کے آنے پر خوش ہوتا ہے اور رمضان کے جانے پر رنجیدہ ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ قیامت تک یہ مہینہ چلتا رہے اور میں روزے رکھتا رہوں۔ اور منافق رمضان کے آنے پر رنجیدہ ہوتا ہے اور جانے پر خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ چلو کھانے پینے کی آزادی تو ہو گئی۔ تو وہی بات کہ شریعت مقدسہ کے احکام سے تنگ دل ہوتے ہیں، اور یہ نفاق کی علامت ہے۔ اور بعض تو اتنے جری ہوتے ہیں، یعنی بے باک، اتنے جری کہ احکام خداوندی سے استہزاء بھی کرتے ہیں، استہزاء الیاذ باللہ، کہ اگر کوئی یہ کہے، اور یہ ایک لوگ مذاق میں بھی یہ بات کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ نعوذ باللہ کہ روزہ تو وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کو نہ ہو۔ اب اس کا ایمان تو گیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے روزے جیسی فرض عبادت کے بارے میں ہلکا پن ظاہر کیا، استخفاف ظاہر کیا، اس عبادت کا مذاق اڑایا، استہزاء کیا، اس کا ایمان تو چلا گیا۔ پھر حضرات علماء کرام سے تمسخر کرتے ہیں، علماء جو رہبر ہیں ان سے تمسخر کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے ایمان کی خیر منائیں اور ذرا رات کو لیٹتے وقت اپنی موت اور موت کے بعد قبر، پھر حشر اور پھر جہنم کی ہولناکیوں کو سوچیں، اور اپنی جان پر ترس کھائیں کہ ایسے حضرات کو اپنا حقیقی محسن سمجھیں، جو لذات دنیا اور خواہشات نفسانی کو پسے پش ڈال کر ان کے ایمان کو بچانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اب علماء کون ہیں؟ اور علماء کا کسی سے کیا لالچ ہے؟ لیکن ان کے دن رات فکر یہ ہے کہ لوگوں کے ایمانوں کی حفاظت کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ نقصان کی چیز ہے، یہ فائدے کی چیز ہے، یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو۔ اب جو ایسا محسن ہو اسی کا انسان مذاق اڑانے لگے تو اس کا ایمان کیسے بچے گا؟ حضرت عمیر بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، ایمان گھٹتا بھی رہتا ہے، بڑھتا بھی رہتا ہے۔ کسی شخص نے سوال کیا کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا کیسے ہے؟ فرمایا کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں تو ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اب اللہ کا ذکر کیا ہے؟ خالی تسبیح ہاتھ میں لے کے اللہ اللہ کرنا یہ بھی ذکر ہے، تلاوت کرنا یہ بھی ذکر ہے، لیکن جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، جو بھی نیکی ہے وہ ذکر میں داخل ہے کہ ہر نیکی کرنے والا کون ہوتا ہے؟ ذاکر ہوتا ہے۔ تو جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے، اور جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ اللہ سے کب ڈرتا ہے؟ کہ گناہ کا موقع آ گیا، اب اس سے بچانے والی چیز کون سی ہے؟ کیسے بچ سکتا ہے؟ اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا جبھی تو بچے گا نا۔ تو دل میں جب اللہ کا ڈر اور خوف آیا، اس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا، بچا کر کیا کیا؟ اپنے ایمان کو بڑھا لیا، ایمان کو بڑھا لیا۔ اسی طرح نیکی کا موقع آیا، نفس نے بھی کہا کہ ٹال مٹول، چلو ابھی تو بہت دیر ہے، نماز پڑھ لیں گے، اور پھر کرتے کرتے ٹالتے ٹالتے نماز قضا کر دی۔ اب اس کے دل میں ڈر ہے، خوف ہے اللہ کا کہ اگر میں نے نماز کو قضا کیا، میں نے نیکی کو چھوڑا، کل اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی، اور میں اللہ کی پکڑ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے اس وقت پر نیکی کو انجام دے لیا، کس وجہ سے؟ اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ کیا ہوا؟ اس کا ایمان بڑھ گیا، ایمان اس کا ترقی کی طرف جا رہا ہے۔ تو اس طرح جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں تو ایمان بڑھ جاتا ہے، اور جب غافل ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ غفلت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو بھولنے کو غفلت کہتے ہیں، کہ آدمی اللہ کو بھول جائے۔
اور اللہ کو بھول جانا یہ معمولی گناہ نہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کو بھول جانا یہ کوئی ایک گناہ نہیں ہے، بہت سے گناہوں کا مجموعہ ہے، بہت سے گناہوں کا مجموعہ ہے کہ اللہ کو کافر بھولا کرتا ہے۔ ایمان والا بندہ کبھی اللہ کو نہیں بھولا کرتا، کیونکہ ایمان والے بندے کے گرد اللہ کی نعمتوں کا ایک حصار ہے، وہ سر سے پیر تک اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، نعمتوں کو برت رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، تو یہ کیسے اللہ کو بھول سکتا ہے؟ اگر غفلت کی حالت کے اندر ہے تو اللہ کو بھولا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ حالت بہت خطرناک حالت ہے کہ اللہ کو بھولنے والا کافر تو ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ اور جب اللہ سے کو بھولتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایمان کمزور ہوتا ہے، ایمان گھٹ جاتا ہے، تو ایمان گھٹتا بھی رہتا ہے، بڑھتا بھی رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان کی مثال قمیص کی طرح ہے، جس کو کبھی تو پہن لیتے ہیں اور کبھی اتار کر رکھ دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جب ہم نے ایمان کے تقاضے کو پورا کیا تو گویا کہ اس لباس کو پہن لیا، اور جب ہم نے اس ایمان کے تقاضے کو پامال کیا تو گویا کہ اس قمیص کو اتار کے رکھ دیا، یعنی اپنے ایمان کو نکال کے باہر پھینک دیا۔ تو ایمان ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے آدمی اتارتا رہے یا اس کی ناقدری کرتا رہے، بلکہ اس ایمان کی حفاظت کا اور اس کو ترقی دینے کا فکر ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ایک ہی چیز ہے، وہ ہے عمل صالح، کہ آدمی نیکی کرتا رہے اور گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا رہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم انا نستعینک علی طاعتک۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضی من القول والعمل والفعل والنیت والہدی انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، یا اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ بن مانگے یہ دولت عطا فرمائی، اے اللہ موت تک ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ قبر اور حشر تک ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اس ایمان پر استقامت عطا فرما، ایمان کے تقاضوں کو یا اللہ پورا کرنے والا بنا، یا اللہ ذکر و فکر والی حیات طیبہ نصیب فرما، غفلت والی زندگی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ذکر حبیب کی کامل برکات ہمیں نصیب فرما، یا اللہ ذکر کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، آپ کے طریقوں کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ان کے نقش قدم پر یا اللہ ہمیں چلنے والا بنا، اپنے نبی کے ساتھ یا اللہ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما، آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا، اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا، یا اللہ اس درس کی برکت سے، ذکر حبیب کی برکت سے
یا اللہ کرونا کی وبا سے، ڈینگی کی وبا سے، یا اللہ ساری انسانیت کی اور ہمارے ملک میں رہنے والوں کی یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کے متاثرین جہاں کہیں بھی ہیں، ہسپتالوں میں، گھروں میں، یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، سب کی پریشانی کو دور فرما، سب کے لیے آسانیوں کا معاملہ فرما، شفا کو نازل فرما۔ یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے، معذوری سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہر قسم کی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے اس ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ گرانی کے، مہنگائی کے عذاب سے اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما، اس ملک کو یا اللہ نیک صالح حکمران عطا فرما۔ یا اللہ جو اس ملک کے ہمدرد ہوں، خیر خواہ ہوں، ایسے مخلص یا اللہ حکمران عطا فرما۔ یا اللہ جو چور، ڈاکو، لٹیرے مسلط ہیں، اے اللہ ان سے اس ملک کو نجات عطا فرما، ایسے لوگوں کے وجود سے اس ملک کو پاک فرما۔ یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں، سامعین ہیں، سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، گھروں کے ماحول کو جنت نشاں بنا، ہر ابتلا سے، آزمائش سے یا اللہ حفاظت فرما، سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، مستقبل تابناک بنا، والدین کے لیے اولاد کو راحت کا ذریعہ بنا، صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین برحمتہ۔